بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کا خوفناک منظر۔ 10 محرم جمعے کے دن صبح ہوتے ہی لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگ جائیں گے کہ اچانک ایک باریک لمبی آواز سنائی دے گی، یہی سور کا پھونکنا ہوگا۔ ہر طرف لوگوں کو ایک ہی طرح یہ آواز سنائی دے گی۔ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیسی آواز ہے۔ آہستہ آہستہ یہ آواز بجلی کی کڑک کی طرح سخت اور اونچی ہو جائے گی۔ انسان بے قرار ہو جائیں گے۔ جب آواز پوری طرح تیز ہو جائے گی تو لوگ ہیبت کی وجہ سے مرنے شروع ہو جائیں گے۔ زمین میں زلزلہ آ جائے گا۔ گرد و غبار اور آندھیاں آنے کی وجہ سے پوری دنیا میں اندھیرا لگ رہا ہوگا اور سور کی آواز بہت زیادہ سخت ہو جائے گی کہ اس کے ہولناک ہونے پر آسمان پھٹ جائیں گے، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ جب سب آدمی مر جائیں گے تو ملک الموت علیہ السلام شیطان کی روح قبض کرنے لگیں گے تو شیطان ملعون چاروں طرف دوڑتا پھرے گا۔ پھر فرشتے اس کو پکڑیں گے اور اس کی روح قبض کر لیں گے۔ سکرات موت کی جتنی تکلیفیں پوری انسانیت کو پہنچی ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ ختم ہوئے ہیں، ان کو جتنی تکلیفیں موت کے وقت ملی ہیں، ان سب کو ملا کر کے اتنی تکلیف ایک شیطان کو اکیلے ملے گی۔ مسلسل 6 مہینے تک سور پھونکا جاتا رہے گا۔ اس سور پھونکنے کے بعد نہ آسمان رہے گا، نہ ستارے رہیں گے، نہ پہاڑ رہیں گے، نہ سمندر رہے گا، نہ اور کوئی چیز رہے گی۔ ہر چیز نیست و نابود ہو جائے گی۔ فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے، مگر 8 چیزیں فنا نہ ہوں گی۔ پہلا عرش، دوسرا کرسی، تیسرا لوح، چوتھا قلم، 5واں جنت، 6واں سور، 7واں دوزخ، 8واں روحیں۔ زمین اس وقت ایسی ہوگی کہ اس میں عمارتوں، درختوں اور پہاڑوں اور سمندر وغیرہ کا نشان تک نہ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ پاک جس مقام پر سے لوگوں کو چاہے گا وہیں سے زندہ کرے گا۔ زندہ کرنے کا طریقہ یہ ہوگا، پہلے ان کی ریڑھ کی ہڈی کو پیدا کرے گا۔ جب سارے لوگ مر جائیں گے تو اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے، جس سے روحیں اپنے اپنے ڈھانچوں میں داخل ہو جائیں گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا تعلق جسموں کے ساتھ قائم ہو جائے گا اور سب کے سب زندہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر سور پھونکا جائے گا، جس کی وجہ سے زمین پھٹ کر لوگوں کو باہر نکال دے گی۔ لوگ گرتے پڑتے سور کی آواز کی طرف دوڑیں گے۔ سور بیت المقدس کے اس مقام پر پھونکا جائے گا جہاں صخرائے معلق ہے۔ بدنوں میں روحوں کی آمد اور دوسرے سور کے پھونکنے میں 40 سال کا عرصہ لگ جائے گا۔ قبر میں لوگ اسی شکل میں پیدا ہوں گے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، یعنی ننگے بدن، بے ختنہ اور بغیر داڑھی ہوں گے۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ لوگ ننگے بدن ہوں گے، ان کا ختنہ نہ ہوا ہوگا، داڑھیاں نہ ہوں گی، صرف سر کے بال اور منہ کے دانت ہوں گے۔ سب چھوٹے بڑے، گونگے بہرے، لنگڑے اور کمزور، سب کے سب صحیح و سالم ہوں گے۔ سب سے پہلے زمین سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے۔ آپ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر جگہ جگہ سے انبیاء علیہ السلام، پھر صدیقین، شہداء و صالحین اٹھیں گے۔ ان کے بعد مومنین، پھر فاسقین، پھر کفار۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک کے بعد ایک اٹھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ کے پاس اور دوسرے نبیوں کی امتیں اپنے اپنے نبیوں کے پاس جمع ہو جائیں گی۔ خوف اور دہشت کی وجہ سے سب کی آنکھیں آسمان پر لگی ہوں گی۔ جب لوگ میدان محشر میں اپنے اپنے مقام پر کھڑے ہوں گے تو سورج اس قدر قریب کر دیا جائے گا کہ گویا بس 1 میل پر ہوگا۔ آسمان کی طرف چمکنے والی بجلیاں اور خوفناک آوازیں سنائی دیں گی۔ سورج کی گرمی کی وجہ سے تمام کے جسموں سے پسینہ جاری ہو جائے گا۔ پیغمبروں اور نیک بخت مومنوں کے تو صرف تلوے تر ہوں گے۔ عام مومنین کے ٹخنے، پنڈلی، گھٹنے، زانو، کمر، سینہ اور گردن تک جیسے جن کے اعمال ہوں گے اسی مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ کافر منہ اور کانوں تک پسینے میں ڈوب جائیں گے اور اس سے ان کو سخت تکلیف ہوگی۔ بھوک پیاس کی وجہ سے لوگ لاچار مٹی کھانے لگیں گے اور پیاس بجھانے کی غرض سے حوض کوثر کی طرف جائیں گے۔ سورج کی گرمی کے علاوہ بھی کئی ہولناک مناظر ہوں گے۔ 1000 سال تک لوگ انہی مصیبت و مشکلات میں مبتلا ہوں گے اور 7 گروہ وہ ہوں گے
جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ نصیب فرمائیں گے۔ تمام روایت سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ حاصل کرنے والے لوگ 40 فرقوں میں مشتمل ہوں گے۔ پھر لوگ مجبور ہو کر لوگ شفاعت کی غرض سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جا کر عرض کریں گے کہ اے آدم علیہ السلام، میری سفارش اللہ پاک سے کر دیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نجات دے دے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس قدر غضبناک ہے کہ ایسے کبھی بھی نہ تھے، لہٰذا میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں آپ کی سفارش کروا سکوں، تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ تو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور سفارش کرنے کو کہیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی یہی جواب دیں گے کہ آج اللہ پاک بہت غصہ ہے، میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں آپ کی سفارش کروا سکوں۔ پھر نوح علیہ السلام کہیں گے آپ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ پھر لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے ابراہیم علیہ السلام، میری اللہ سے سفارش کروا دیجئے تاکہ مجھے اس مصیبت سے نجات ملے۔ پھر آپ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج اللہ پاک اتنا زیادہ غضبناک ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے اور نہ ہی کبھی اتنا ہوں گے، لہٰذا میں آپ کی سفارش نہیں کرا سکتا، میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے۔ پھر لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی یہی کہیں گے کہ اللہ پاک آج بہت غصہ ہیں، میں سفارش نہیں کرا سکتا کہ کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے کا مشورہ دیں گے۔ پھر لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، لیکن وہاں بھی مایوسی ہاتھ لگے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام سے یہ لوگ عرض کریں گے اے نبی اللہ، میری سفارش کر دیجئے تاکہ اللہ اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، آج اللہ پاک بہت غصہ ہیں، میں نہیں کر سکتا۔ وہ سب مایوس ہو جائیں گے اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر لوگ ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے کالی کملی والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میری سفارش کر دیجئے تاکہ مجھے اس مصیبت سے نجات کا پروانہ مل سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی یہ مقام عزت نصیب فرمایا ہے کہ میں تمہاری سفارش لے کر اللہ کی بارگاہ میں جا سکوں۔ پھر لوگوں کی جان میں جان آئے گی۔ ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام براق لے کر حاضر ہو چکے ہوں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر آسمان کی طرف پرواز کریں گے۔ سب لوگوں کی نگاہیں آپ کے روئے انور کی طرف ہوں گی کہ ایک دروازہ آسمان سے کھلے گا، اس میں آپ داخل ہو جائیں گے۔ اس نورانی اور کشادہ مقام کا نام ہی مقام محمود ہے۔ ادھر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر تجلی الہی پر پڑے گی تو آپ اپنا سر مبارک سجدے میں کریں گے، حتیٰ کہ 7 روز تک اپنا سر سجدے میں رکھیں گے۔ تب اللہ پاک فرمائے گا اے محمد، سر اٹھاؤ، جو کہو گے سنوں گا، جو مانگو گے دوں گا، سفارش کرو گے قبول ہوگی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک اٹھائیں گے اور اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان فرمائیں گے اور ایسی تعریف کریں گے کہ اس سے پہلے آج تک کسی نے نہ کی ہوگی۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے اللہ، جبرائیل کے ذریعے آپ نے وعدہ فرمایا تھا اے محمد، جو تم مانگے گا تجھے ملے گا، بس میں اس وعدے کی وفا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبرائیل نے جو پیغام دیا وہ بے شک درست تھا، آج بے شک میں تجھ کو خوش کروں گا اور تیری سفارش مانگوں گا۔ اللہ پاک فرمائیں گے اے محمد، آپ زمین کی طرف جائیں، میں بھی زمین کی طرف جلوہ افروز ہونے والا ہوں، اپنے بندوں کا حساب لے کر اعمال کے مطابق انہیں جزا دوں گا۔ اللہ پاک سے ہم کلام ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف لے آئیں گے۔ ادھر سارے انسان آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور پوچھیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہمارے حق میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں گے اللہ تعالیٰ ابھی جلوہ افروز ہونے والے ہیں، ہر ایک کو اس کے اعمال کے حساب سے بدلہ نصیب فرمائیں گے۔ ادھر یہ باتیں ہو ہی رہی ہوں گی کہ ایک بہت بڑا نور نہایت ہولناک آواز کے ساتھ آسمان سے زمین کی طرف آ رہا ہوگا اور فرشتوں کی تسبیحات کی آوازیں سنائی دے رہی ہوں گی۔ لوگ فرشتوں سے پوچھیں گے کیا ہمارا پروردگار اسی روشنی میں ہے؟ فرشتے جواب دیں گے ہم تو آسمان اور دنیا کے فرشتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ فرشتے دور کناروں پر صف میں کھڑے ہو جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور نور اپنی پوری ہولناکی کے ساتھ نمودار ہوگا اور لوگوں کی نظریں اس آسمانی روشنی کی طرف لگ جائیں گی۔ اب تو لوگ یقین کی کیفیت میں دریافت کریں گے اے فرشتوں کیا میرا اللہ یہی تجلی روشنی میں ہے؟ وہ کہیں گے اللہ پاک اس سے کہیں زیادہ برتر ہے، ہم تو دوسرے آسمان کے فرشتے ہیں۔ یہ کہہ کر بھی وہ پہلے فرشتوں کی طرح دور زمین کے کنارے صف میں کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ سور پھونکیں۔ اس کی آواز ایسی ہوگی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ ہر ایک شخص بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے۔ بخاری شریف میں ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کا عرش 8 کندھوں پر نازل ہوگا، یہ بیت المقدس میں رکھ دیا جائے گا۔ یہ عرش خداوندی کس انداز سے اترے گا اس کی کیفیت کسی کو معلوم نہ ہو سکے گی، کیونکہ اس وقت سب کے سب بے ہوش ہوں گے۔